بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کو 75 سال ہو گئے۔ ہم بار بار اپنے پروگرام میں یہی کہتے ہیں۔ اب اس کو اپنی صحیح جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، پاکستان کا مقصد کیا، مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصد کیا، محمد رسول اللہ۔ 75 سالوں میں ہر قسم کی اشرافیہ نے، عدلیہ میں، بیوروکریسی میں، اسٹیبلشمنٹ میں، مطلب سب لوگوں نے اپنے اپنے جو کردار ادا کرنے تھے، دانستہ غیر دانستہ مجبوراً جیسے بھی ہوئے، انگریزوں کے جو بنے قانون تھے، لیکن اس کا حاصل کچھ نہیں ہوا، ما سوائے مایوسی کی اور غربت کے اور قوم کی پسماندگی کے۔ تو ہمیں سب سے پہلے، یعنی کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ آپ تو رحمت العالمین تھے، آخری نبی تھے، اور آپ نے اپنی بیٹی کے لیے جو الفاظ استعمال، وہ صرف ہمیں سمجھانے کا مقصد تھا، ہمیں سمجھانے کا یہ مقصد تھا کہ اگر فاطمہ بھی چوری کرے سلام اللہ علیہ تو اس کے بھی ہاتھ کا، یعنی صرف سمجھانے کا مقصد۔ رتبہ معذلہ ان میں تو یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھی، صرف انہوں نے اس حد تک بھی انصاف پسندی کی بات کی تھی، اور اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے بھی بیان فرمایا تھا۔ تو ان کا بھی یہ مقصد تھا کہ جو کفر کا نظام تو چاہتے ہیں، لیکن ظلم کا نظام، ناانصافی کا نظام سے معاشرہ استوار نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں ہر آدمی جو نا دین میں جواب دیتا، کسی کو استثناء حاصل نہیں تھا، اس میں چاہے وقت کا ولی ہو، صحابہ کرام ہو، جید علماء کرام ہو، ہر آدمی جواب دیتا، اور ہر میں سے پوچھ گچھ تھی۔ اب یہ جو نظام ہے نا، جس میں کنٹمپٹ آف کورٹ لگتا ہے، یعنی توہین عدالت لگتی ہے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے، یہ انگریز کا، کیونکہ انگریز ہم کو اپنے آپ سے سپیریئر یعنی بالا تر سمجھتے تھے، وہ حاکم تھے، ہم ان کو محکوم تھے، اس لیے وہ کسی کو جواب نہیں دیں، اور آج بھی وہی نظام چل رہا ہے۔ اگر وہی نظام نہ ہو تو پھر یہ معاملات بھی کسی اور طرف چلے جائیں۔ اب مثلا کہ ادارے تو آپ سب سے سپیریئر جو ادارہ ہوتا ہے نا، سب سے اللہ، وہ عدلیہ ہوتا ہے، انصاف کا ترازو ہوتا ہے، جس نے پکڑا ہوا ہے، اس کے نیچے تمام ادارے تابع ہوتے ہیں، یعنی اس میں چاہے سول بیوروکریسی آ جائے، یعنی جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، آرمی اسٹیبلشمنٹ آ جائے، اس میں صحافی آ جائے، اور اس میں یہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ان میں سب پہ یہ سپیریئر ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو سپیریئر کرے اور اپنے انصاف کے تقاضے پورے کرے اور شریعت کے مطابق پورے کرے، تو میرے خیال آج ہمیں یہ دن دیکھنے نہ پڑتے، لیکن سب نے وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی منمانی کرتے ہوئے، یا جیسے بھی مثلا کہ انہوں نے اس نظام کو نا اپنے انصاف کو اس کے تابع نہیں ہونے دیا، اس لیے آج ہمارا 129واں نمبر چاہتا ہے، اور باہر کے ملکوں نے ابھی تک فیصلہ کر کے ثابت کیا ہے کہ یہاں قانون کی پاسداری ہے۔ تو ہر آدمی نے جتنا بڑا منصب ہوتا ہے، اتنی بڑی اس نے جواب دے دینا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو دنیا کے قانون، اس میں بار بار تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ شیکے بدل، وہ بدل، لیکن اللہ کا جو قانون ہے نا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا قانون بالکل ایک فیصلہ کن قانون ہوتا ہے، اور اس کو ہمیں اپنے ملک میں اب رائج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور اسلام اس لیے مسلمانوں نے بنایا تھا علیحدہ اسٹیٹ، کہ وہ اپنی زندگی اپنی اسلام کے مطابق گزار سکے۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ بن گیا، اب اس کو تمام تر جو اس کے قوانین ہیں، اسلام کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ اب وہ انگریزوں کے پرانے قوانین وہ آج تک وہ لے کے کسی پٹے چل رہے ہیں، جس میں ہمیں مشکلات در مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اب اور یعنی اکبر پروری ہے، اس میں فلانے کو استثناء حاصل ہو گیا۔ اب سب سے سامنے جیسے رجیم چینج ہو گئی تھی، جو لوگ بکتے رہے، کرتے رہے، حکومتیں چینج ہوئی، کتنا ہم اپنے منہ پہ تماشا لیں گے، کتنا دنیا کی نظروں میں رسوا ہوں گے۔ تو سب نے وقت کے تقاضے، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے سب کے سامنے ہر چیز ہوئی۔ اگر یہ قانون اسلام کا یہاں نافذ ہوتا تو یہ معاملات کبھی نہ ہوتے، اور ایسے معاملات سے یہ قوم جو ہے نا، قوم جو ہے وہ انہی کو دیکھ کے باہر نکلی ہے، وہ کسی عمران خان یا کسی اور کے کسی جھنڈے پہ نہیں باہر آئی۔ قوم اتنی مایوس ہوگی، اس نے دیکھا کہ یار ہمارے ملک میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عدالتیں بھی رات کے 2 بجے کھلی، لوگ بھی زندہ بیٹھے ہیں، طاقتور حلقے بھی بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، صحافیوں کو بھی چپ ہیں، انصاف ملے گا۔ اب انصاف بڑوں کے لیے اور ہے، چھوٹے کے لیے اور ہے، اور کسی کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مختصر زندگی میں اب ہم نے بہت سارے ایسے
جج سبان دیکھے، اب ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ جن کو دنیا میں ان کو اب سمجھدار صاحب کو دنیا میں بہت کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، تو اب باقی بھی لوگ ان کو بھی چاہیے کہ جو صاحب اقتدار ہے، صاحب طاقت ہے، ان کو بھی چاہیے کہ ہمیں انصاف کے تقاضے پورے کرے. آخر ہم نے اللہ کو جواب دیا. مختصر زندگی 70 80 90 100 سال، کتنا لوٹ مار کر کتنا کچھ بنا لیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف اور صرف ایک کام کریں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اس ملک کو چلائیں اور اپنے فیصلے بھی اس کے مطابق کریں. اور طاقتور حلقے جو ہیں ہر آدمی اپنے اپنا آئینی حدود میں رہے. اور انشاءاللہ وہ جب انصاف ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھ لیں، عبداللہ اشرف شریف کا قتل ہوا، اس کا بھی مختلف رپورٹیں نے کیا شروع، کوئی صحافی باہر بھاگ گیا، کوئی ملک میں ہے، کسی کو ننگے ویڈیو. یار یہ اسلامی معاشرہ ہے، اسلامی ملک ہے، ہماری یہ قدریں ہیں، مسلمان کا یہ پیغام باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے، لیکن سارے ادارے خاموش بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے مفاہمت کی پالیسی پہ لگے ہوئے ہیں. کسی کو مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے، کسی کو کہا جاتا ہے یہ ہمارا لیڈر ہے. لیڈر ہمارے رسول عربی ہیں، ان کے تعلیمات پہ یہ چلیں اور اپنے آپ کو ایک صحیح سمت پہ لے کے چلیں. تو یہ ملک ہمارا ہے، اس میں ہماری قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی، عزتوں کی، جانوں کی، مالوں کی، کہ یہاں اشرافیہ لوگ آ کے، اپنے قبضہ گروپ لوگ آ کے اس ملک میں دندراتے پھریں. جن لوگوں نے قربانی دی وہ غربت کا شکار ہوئے. یہاں تک لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی. اب ان کے ایک ایک جوڑے 30 40 لاکھ کے ایک ایک جوڑے جوتے ہیں، یہ کیا ان کو پتہ، ان کو آٹا چینی کے بھاؤ کا کیا پتہ. یہ صرف اور صرف جمع تفریق اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آتے ہیں. عوام میں شور آ گیا، عوام بیوقوف نہیں بنے گی. اب صرف اس میں عوام خالی کچھ نہیں کر سکتی. اب جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، جو اداروں میں پاکستان کے مالک بنے ہوئے ہیں، جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ آپس میں سارے مل جل کر، کوئی ٹائم نہیں گزرا، مل جل کر ایک فیصلہ کر لیں کہ جو ہونا تو ہو گیا. اب ہم نے جو معاملات ہے اسلام نفاذ کریں گے، اسلام کا اور سنت کے مطابق کریں گے، اور عدلیہ کا بول بالا کریں گے، انصاف کا تقاضے پورے کریں گے. اور جتنے دن تک وہ بھی اپنے ہر کا جو طاقتور ہو، جو غریب ہو، جو سب یعنی کہ انصاف کے قانون کے سامنے جواب دو. اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ قتل ہوگا، نہ چوری ہوگی، نہ ڈکیٹی ہوگی، نہ گراں فروشی ہوگی، نہ کوئی مار کٹائی ہوگی، نہ یہ بلڈنگیں یا دوسرے یہ چھین چپٹا، کوئی چیز نہیں ہوگی. صرف ہوگا انصاف کا تقاضا ہوگا. اور انصاف کا تقاضا کیوں پڑے گا؟ ہماری عدلیہ پورے کرے گی، اور عدلیہ خود بھی جواب دہ اس پہ ہونا چاہیے جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہے. تو لہذا ہمارے پروگرام کا جو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے نا، تو ان کی جو آگ میں ڈالا گیا تو چڑیا چونچ کے پانی کے قطرے کے ساتھ وہ آتی تھی، سمندر سے قطرہ گرا دیتی تھی. اب لوگوں نے پوچھا کہ اتنی بڑی آگ ہے، یہ تو پورا یعنی کہ اس میں سمندر بھی ڈال دیا ہے، تو یہ نہیں بجھ سکتی، تم یہ قطرے کے ساتھ کیا کرو گی؟ اس نے کہا کہ میری جتنی بساط ہے، جتنی میری قوت ہے، میں نے وہ کام تو کرنا ہے نا. تو میری بھی جتنی بساط قوت ہے، میں اپنا پیغام تو پہنچا رہا ہوں نا. لیکن یہ پیغام اللہ تعالیٰ شاید تیرے دل میں اتر جائے میری یہ بات. اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ایسا ہمارا جذب آن آ جائے، یا جو موجود ہے اللہ کسی کے دل میں ایسی بات ڈال دے کہ وہ کہہ کہ یہ آج کے بعد انصاف کے تقاضے پورے کرنے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب یہ ملک جو نا دنیا کی عظیم ترین ملکوں میں شمار ہو جائے گا. اور دیکھو بعض وہ ہمیں کتنا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون ہوتا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں، ہم اس میں لے کے چلے جاتے ہیں پارلیمنٹ میں، اس میں کیا گڑبڑ کرنی. یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے، یہ عذاب ہم پہ آ رہا ہے. یعنی لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، کبھی جیل میں جاتے ہیں، کبھی جیل سے ہمارے، کبھی باہر کو ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں. تو اس طرح نہیں ہے، اس طرح تماشا نہیں لگنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم غیور قوم ہیں، ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں. ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے، اور کردار ہمارا دنیا میں نظر ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کہیں یہ مسلمان ہیں، رسول عربی کو امتی ہے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام سے پھر حاضر ہوں گے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.